لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ، موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس موت کو انسان یقین نہیں کر سکتا ہے، باور نہیں کر سکتا ہے، جیسے بچے کا موت ہو جانا. لیکن یہ امانت الہی، اولاد ہماری ضرور ہے، لیکن حقیقت میں وہ امانت ہے پروردگار کی. جس کی سمت سے آئی تھی وہ امانت اس کی سمت واپس چلی گئی. اس میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس مصیبت پر، اس بلا پر صبر کریں. اور اللہ مومنین سے امتحان لیتا ہے، کبھی خوف سے امتحان، کبھی بھوک سے امتحان، کبھی مال کی کمی سے امتحان، کبھی جان سے امتحان. تو یہ امتحان الہی، ابتلاء الہی ہر انسان کو امتحان الہی دنیا سے جانے سے پہلے دینا ہے. کسی کو اولاد کی شکل میں، کسی کو مال کی شکل میں، کسی کو والدین کی شکل میں، کسی کو بھائی کی شکل میں، کسی کو بیماری کی شکل میں. اس میں ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے. اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ نا امیدی کفر ہے. نا امید نہیں ہونا چاہیے. بچہ اگر دنیا سے گزرتا ہے تو وہ بچہ ضرور ہمارے درمیان سے گزر گیا، لیکن ایک والدین کے لیے ضمانت دے کے جاتا ہے کہ ہم تمہیں جنت میں ضرور لے کر جائیں گے. بچہ جس کی عمر ابھی ہے ماں باپ کے آغوش میں کھیلنے کی، خاص کر کے ماں کی آغوش میں کھیلنے کی، اگر وہ بچہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو والدین خوش نصیب ہیں کہ اس بچے کی پرورش کوئی اور نہیں شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کرتی ہے. انسان کو صرف یہی سوچ کے اتنی بڑی ہستی کہ جس کے صدقے میں پوری کائنات خلق ہوئی ہے، وہ ہستی پیار کر رہی ہے، لوری سنا رہی ہے، اسے بہلا رہی ہے، اپنی آغوش میں کھلا رہی ہے. اور یہی بچہ جب روز محشر ہوگا، سارے بچوں سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، تو یہ بچے روٹ کے کھڑے ہو جائیں گے، منہ پھلا کے کھڑے ہو جائیں گے. جو روایتوں میں ہے منہ پھلا کر کھڑے ہو جائیں گے، پروردگار ہم جنت میں نہیں جائیں گے. معبود سوال کرے گا کیوں نہیں جاؤ گے؟ جب تک میرے والدین نہ آ جائیں. اب والدین کی جو بھی کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، اللہ اپنی قدرت کے ذریعے جس کے سلسلے میں کمی ہوئی ہے اس کے سلسلے میں اللہ رحمان الرحیم ہے، غفور ہے. اللہ اسے جبران کروائے گا، معاف کروائے گا، تمام
صاف ستھرا کرانے کے بعد اس بچے کے ساتھ اس کے والدین کو جنت بھیجے گا اللہ۔ تو ایک تو یہ خوشخبری والدین کو مل جاتی ہے کہ اس کے بچے کو اتنی بڑی ہستی کھلا رہی ہے، دوسری خوشخبری یہ ہے کہ یہی بچہ ان والدین کے لیے جنت کی ضمانت بن کر جاتا ہے۔ صلوات بھیجو محمد۔ اس میں یہ ہے کہ انسان کو دعا کرنا چاہیے، توسل کرنا چاہیے، پروردگار سے نعم البدل کی امید رکھنا چاہیے کہ اللہ اس کی جگہ پہ دوسرا بیٹا بیٹی عطا کر دے گا۔ اور انسان جب اہل بیت سے توسل کر کے اللہ کی بارگاہ میں لو لگاتا ہے تو اہل بیت بھی اسے عطا کرتے ہیں اور اللہ بھی اسے عطا کرتا ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات مکے جاتے ہیں، خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، مولا کائنات کے ساتھ ان کے اصحاب موجود ہیں، دیکھتے ہیں ایک شخص ہے جو خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹا ہوا چمٹا ہوا رات کی تاریکی میں مناجات کر رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، توسل کر رہا ہے، امید ہے اسے پروردگار سے، دعا کر رہا ہے۔ کس الفاظ میں دعا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں یا صاحب البیت، یہ دعا کر رہا ہے اے خانہ کعبہ کے مالک، البیت بیت، یہ گھر تیرا گھر ہے، وَالضَّيْفُ ضَيْفُ، اور اس گھر میں جو مہمان آتے ہیں وہ تیرے مہمان ہیں، وَلِكُلِّ ضَيْفٍ مَنْ ضَيْفَهُ قُرَى، اور ہر وہ انسان کہ جس کے یہاں مہمان آتا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ کتنے اچھے انداز میں یہ دعا کر رہا ہے پروردگار کی بارگاہ میں۔ مولا کائنات سن رہے ہیں اصحاب کے ساتھ، وہ کنارے ہے دعا کر رہا ہے، وہ متوجہ نہیں کہ مولا موجود ہے، مولا اس کی دعا کو سن رہے ہیں۔ فَجْعَلْ قَرَائِي تِلْكَ اللَّيْلَةَ، بس آج مجھے تو میری ضیافت کر، میری پذیرائی کر مغفرت کے ساتھ، یعنی مجھے معاف کر دے۔ مولا کائنات نے اپنے اصحاب سے کہا کہ دیکھو اس نے جو دعا کی ہے اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا، اللہ نے اس کی دعا کو سن لیا۔ یہ پہلا دن تھا۔ دوسرے دن پھر یہی شخص پہنچتا ہے، مولا کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچتے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، دعا کر رہا ہے خانہ کعبہ کے پردے سے چپٹا ہوا، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اعرابی ہے، قال الاعرابی، اعرابی یعنی بادیہ نشین، اعرابی یعنی اجنبی، دعا کر رہا ہے یا عزیزا فی عزکا فلا اعز منکا، اے عزیز، اے عزت والے، تجھ سے بڑا کوئی عزیز نہیں ہے، تجھ سے بڑا کوئی صاحب عزت نہیں ہے۔ کتنے اچھا انداز، اس انداز میں ہمیں دعا کرنا چاہیے، اس طریقے سے، یہ نہیں کہ فوراً آتے ساتھ پروردگار مجھے مال دے دے، پروردگار مجھے گھر دے دے، نہیں، اس انداز میں دعا، پہلے اپنی مغفرت، اپنے آپ کو پاک کروا لے انسان، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف بیان کرے، جیسا کہ یہ کر رہا ہے۔ عز منکا فی عزکا، تجھ سے بڑا کوئی عزت والا نہیں، عزت میں تجھ سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے۔ وہ عزنی بعز عزکا، اپنے عزت کی وجہ سے تو مجھے صاحب عزت بنا، تو مجھے عزت عطا فرما۔ اتوسل الیک بحق محمد و آل محمد، اے پروردگار میں تجھ سے متوجہ ہوں، تجھ سے مخاطب ہوں، محمد اور آل محمد کو وسیلہ قرار دے کر۔ آتنی ما لا یؤتینی احد خیر، تو مجھے وہ عطا کر جو تیرے علاوہ کوئی نہیں عطا کر سکتا ہے، وہ چیز صرف اور صرف تو ہی عطا کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا ہے، تو مجھے وہ عطا کر، تو مجھے وہ دے۔ اس کے بعد وَاصْرِفْ عَنِّي مَا لَا يَصْرِفْ أَحَدٌ غَيْرُهُ، پروردگار تو مجھے بچا اس چیز سے جس سے تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی نہیں نجات دلا سکتا ہے۔ مولا کائنات نے اس کی دعا کو سنا اور سننے کے بعد اصحاب کی طرف مخاطب ہوئے۔ اصحاب کی طرف مخاطب ہونے کے بعد مولا نے کہا تم متوجہ ہوئے یہ جو دعا مانگ رہا ہے، یہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے کہ تو مجھے وہ عطا کر جو تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھ سے روک اس چیز سے جس سے تیرے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ متوجہ ہوئے
کہ کیا مانگ رہا ہے وہ؟ اصحاب سے مولا پوچھ رہے ہیں. کہا نہیں مولا ہم متوجہ نہیں ہوئے. کہا یہ اللہ سے جنت مانگ رہا ہے، جنت سوائے اللہ کے کوئی نہیں عطا کر سکتا ہے. اور یہ نجات مانگ رہا ہے جہنم سے، جہنم سے نجات سوائے خدا کے کوئی نہیں عطا کر سکتا ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. اس طریقے سے دعا کرنا چاہیے. مولا کی حدیث ہے. اور اس کے بعد تیسری شب آتی ہے. تیسری شب پھر جاتا ہے غلاف خانہ کعبہ کو پکڑتا ہے اور مولا سے دعا کرتا ہے. بس آخری بات دعا کرتا ہے. کن الفاظ مولا کائنات وہاں پر موجود دعا کرتا ہے اللہ سے. پروردگار کی بارگاہ میں خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے دعا کر رہا ہے. کس الفاظ میں؟ یا من لا یحوی مکانا ولا یخلو منہ مکانا. اے وہ اللہ جو ہر جگہ موجود ہے اور کوئی مکان تیری موجودگی سے خالی نہیں ہے. ہر جگہ تو حاضر و ناظر ہے، ہر جگہ تو موجود ہے. اب اس کے بعد یعنی اتنی ساری پہلے دعائیں مانگنے کے بعد تیسرے دن اپنے سلسلے میں یہ دعا مانگ رہا ہے. یعنی پہلے انسان کو چاہیے اپنے آپ کو پاک کر لے، پھر اہل بیت علیہ السلام کو وسیلہ بنا کے اپنے آپ کو اس لائق بنا لے کہ جنتی ہو جائے. مولا نے کہا اس کی جنت کی دعا قبول ہو گئی. اللہ نے قبول کر لی. اسے اللہ نے جہنم سے نجات عطا کر دی. اس لائق انسان ہو جائے پھر انسان اپنے لیے بارگاہ رب العزت میں دعا کرے. اب یہ دعا کر رہا ہے ارزق الاعرابی 4000 درہما. پروردگار تو اس عرابی کو مجھے 4000 درہم عطا کر. مولا کائنات نے جیسی اس کی اس دعا کو سنا مولا کائنات اس کے پاس جاتے ہیں. جانے کے بعد کہتے ہیں جو تو حاجت رکھتا ہے تو مجھ سے بیان کر، میں تیری حاجت کو پورا کروں. اس حاجت کو میں پورا کروں گا. یعنی اللہ بھی عطا کرتا ہے، اہل بیت بھی عطا کرتا ہے. اگر کوئی انسان لو لگائے اہل بیت سے، لو لگائے اللہ سے، حاضر ہو اس کی بارگاہ میں، سر تسلیم خم کرے، اس کی اطاعت کرے، میں تیری حاجت کو پورا کروں گا. مولا 4000 درہم مجھے چاہیے. کہا میں تجھے 4000 درہم دوں گا، لیکن تو ان 4000 درہم کا کیا کرے گا؟ فالتو کی دعا بھی نہیں ہونی چاہیے. مولا پوچھ کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیری دعا اگر اس قابل ہے کہ پوری کی جائے تو پوری کی جائے. مولا نے پوچھا کہ تجھے 4000 درہم کس لیے چاہیے؟ پھر اس نے فرمایا ارید 1000 درہم للصداق. میں 1000 درہم چاہتا ہوں تاکہ میں اپنا مہر ادا کروں. شادی کو شادی نصف ایمان ہے، ایمان کا جز ہے. انسان کو شادی کرنا چاہیے. غیر شادی شدہ سب سے زیادہ جو جہنمی ہوں گے وہ غیر شادی شدہ ہوں گے. العزاب روایات میں العزاب غیر شادی شدہ سب سے زیادہ جہنمی ہوں گے. اس لیے کہ یہ ایمان کو کامل کرتا ہے، انسان کو مسئولیت دیتا ہے، شادی دیتی ہے. 1000 درہم شادی کے لیے مہریہ ادا کرنا ہے. وَأَلْفَ دِرْهَمًا أَقْضَ بِهِ دَيْنِ. اور 1000 درہم جو میں چاہتا ہوں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں اپنے قرض کو ادا کروں. پھر اس کے بعد وَأَلْفَ دِرْهَمْ أُشْتَرِي بِهِ دَارًا. اور 1000 درہم اس لیے چاہتا ہوں تاکہ میرا ایک گھر ہو، ایک اچھی زندگی اپنے ہمسر کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ گزاروں. 1000 درہم اس لیے چاہیے. پھر اس کے بعد الفا درہمن اتعیش منہ. اور 1000 درہم مجھے اس لیے چاہیے تاکہ میں اس 1000 درہم کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر زندگی گزار سکوں. کاروبار کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. اس کے بعد مولا نے اس کی دعا کو، ساری دعائیں جائز تھیں، ساری حاجات جائز تھی. مولا نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں ضمانت لیتا ہوں، میں تجھے 4000 درہم عطا کروں گا. تو مدینے میں آنا، میرے پاس آنا. کہا آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہا بس مدینے آنا اور آنے کے بعد اتنا کہنا کہ علی کا گھر کہاں ہے، تجھے لوگ بتا دیں گے. کچھ دنوں بعد یہ پہنچتا ہے مدینے، سوال کرتا ہے. اتفاق یہ کہ امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے. علی کا گھر کہاں ہے؟ کیا کام ہے علی سے؟ کہا انہوں نے ہم سے خانہ کعبہ میں وعدہ کیا تھا 4000 درہم دینے کا. بس امام حسین نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر لے کر گئے. جب گھر لے کر گئے، پہنچے گھر،
بابا سے کہتے ہیں بابا جس کی خانہ کعبہ میں آپ نے ضمانت لی تھی 4000 درہم دینے کی وہ شخص آ گیا. اس وقت مولا تہی دست تھے, کچھ بھی نہیں تھا, صرف ایک باغ تھا جو رسول اللہ نے انہیں ہدیہ دیا تھا. آپ دیکھیں وعدہ اور ذمہ داری, یعنی اگر کسی سے وعدہ کیا ہے اور کوئی ذمہ داری سر پر ہے تو کس طریقے سے اسے نبھانا چاہیے. انسان کو پھر منہ نہیں دیکھنا چاہیے ہمارا کتنا خرچ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اس میں کنجوسی وغیرہ نہیں کرنا چاہیے جو ضروریات ہے, اس میں انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے. بخیل انسان پہ اللہ نے لعنت کی ہے, بخل انسان اگر کرتا ہے لعنت ہے. ائمہ علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے بخیلوں پر. مولا کے پاس پہنچتا ہے, مولا نے جناب سلمان کو بلایا. سلمان فارسی آئے, کہا اے سلمان فارسی جاؤ, اسی وقت جاؤ اور بازار میں پتہ لگاؤ ہمارے اس باغ کی کتنی قیمت ہو, اسے فوراً بیچ دو. جناب سلمان جاتے ہیں, قیمت نکلواتے ہیں, 1200 درہم میں اس باغ کو بیچ دیتے ہیں. 400 درہم دینا ہے, وعدہ کیا ہے 400 درہم میں. آج اگر کسی سے کہا جائے کسی کا 400 درہم دینا ہے تم اپنا یہ مال بیچ دو اور اس کو ادا کر دو, کبھی نہیں پورا کرے گا. 400 درہم دینا ہے, 1200 درہم میں وہ باغ بکا. اب دیکھیے بذل اہل بیت علیہ السلام, اگر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, تو اہل بیت سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ سخاوت کسے کہتے ہیں, بذل کسے کہتے ہیں. آیا جناب سلمان 12,000 درہم لے کر مولا کے پاس آئے, باغ بیچ کر 4,000 درہم اسے دیا. اور اس کے بعد اب جو بچا, جیسے ہی مدینے کے فقراء کو پتہ چلا کہ علی نے جو ہے 4,000 درہم عرابی کو عطا کیا ہے, مولا کائنات کے گھر کو بھیج دیا. مولا نے مٹھی بھر بھر کے جو افراد آئے تھے وہ درہم انہیں عطا کیے. سارا کا سارا درہم تمام ہو گیا. یعنی اہل بیت علیہ السلام ہمیں سخاوت سکھاتے ہیں. آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے جس نے مدح خوانی کی, مرثیہ پڑھا, کچھ بھی پڑھا, ذکر کیا, اہل بیت علیہ السلام نے فراق دلی سے اسے دیا. لیکن ہم ہیں بخل کرتے ہیں, کنجوسی کرتے ہیں. ابھی اگر بازار سے انسان سامان خریدنے جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, سامان کا ریٹ نکالتا ہے, جتنا وہ مانگے گا اتنا ہی اسے دے گا, بہت زیادہ چند روپے کم کر دے گا. لیکن بعض افراد ہیں مثلا اگر خدمت دین لے لی تو نہیں معلوم کہ ہمیں کتنا دینا چاہیے, بند کر کے ہاتھ دے دیا, پتہ نہیں کیا اس نے کتنی محنت کی ہے, کتنا کیا کیا ہے, کتنا اپنا ٹائم ضائع کیا ہے, کتنی اپنی انرجی برباد کی ہے, دے دیا, خوش ہو گئے. اگر ظاہراً انسان خوش ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح کبھی نہیں خوش ہو سکتی ہے. میرے اندر منافقت نہیں ہے. مثلاً اگر میرے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ حقیقت سمجھیے, میرے اندر منافقت نہیں. میں جو بات ہے دین کا ذمہ دار ہوں, ٹھیکہ لیا ہے جو ہدایت کا, وہ میں کروں گا, اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. میرا جسم ظاہری میں خوش ہو سکتا ہوں لیکن مجھے اپنی روح پہ کنٹرول نہیں ہے. میری روح نہیں خوش ہو سکتی ہے چونکہ زحمت کی ہے, پریشانی اٹھائی ہے, نیند خراب کی ہے. اس پہ اگر کوئی انسان کوئی غلط کام کر جائے تو جائے, افسوس ہے, افسوس کا مقام ہے. اہل بیت علیہ السلام بذل سکھاتے ہیں اور ہم ان کے چاہنے والی کنجوسی کرتے ہیں, جبکہ کنجوسی حرام ہے. مثلا کنجوسی حرام نہیں کرنا چاہیے. بخل کنجوسی جہاں انسان اچھا خاصا پیسہ خرچ کر رہا ہو اور اس کے بعد ایک اس میں جو ہے اسے سارا پیسے کیا اسراف اور سب کچھ نظر یہاں آتا ہے, یہ غلط بات ہے. انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس معاملے میں. میں منافق نہیں ہوں جو اپنے دل میں رکھے رہوں گا, اور منافقت نہیں, میں جو بات ہے وہ میں کہوں گا, بس کروں گا, ایسا کروں گا. تو اگر اس طریقے سے کوئی افراد کوئی کر رہا ہے ایسا تو وہ غلط کر رہا ہے, اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. اہل بیت نے یہ نہیں کہا. اس کے بعد علی علیہ السلام نے سارا خرچ کر دیا, دے دیا اللہ کی راہ میں. فقراء آئے تھے, ضرورت مند آئے تھے. اب جب گھر میں آئے ہیں تو پتہ چلا گھر میں خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں, خود کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. میرے عزیزوں, ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہمارے سامنے کوئی مصیبت آئی ہے, کوئی بلا آئی ہے, اس بلا پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہمیں سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے. جو اہل بیت نے ہمیں راستہ بتایا, جو سیرت اہل بیت علیہ السلام نے
ہمیں بتائیے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اگر اس کے خلاف جا رہے ہیں تو صرف ہم مولا کو مان رہے ہیں، مولا کی نہیں مان رہے ہیں۔ ایک معصوم بچے کو اصحال ثواب کی مجلس دستور یہی ہے کہ ہمارے غم کے مداوے کے لیے کربلا والوں کا غم کافی ہے۔ اگر کربلا والوں کا غم ہمارے سامنے نہ ہوتا تو واقعاً ہم ان غموں کو برداشت نہ کر پاتے، ہم ان غموں کو جھیل نہ پاتے۔ آپ دیکھیں، امام حسین علیہ مقام میدان میں جہاد کر رہے ہیں، ایک بارگی کان میں آواز پہنچی، خیام میں بیویاں گریہ کر رہی ہیں، رونے کی آواز، بیویوں کے رونے کی آواز جیسی آقا حسین کے کانوں سے ٹکرائی۔ بس ایک مرتبہ حسین خیمے کی طرف آئے، بہن زینب کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، اے بہن زینب کیا اتفاق ہو گیا ہے، کیا بات ہو گئی ہے، ابھی تو میں زندہ ہوں۔ بس ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا، اے بھیا، جیسے آپ نے صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا کی آواز بلند کی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا، لاؤ میرے معصوم بچے کو، یہ پیاسا ہے، ظالم شاید اس معصوم بچے کو پانی پلا دے۔ حاذا دارو امام حسین اپنے قرآن کو لے کر ظالموں کے سامنے جاتے ہیں۔ تپتی ہوئی زمین، عزیزوں، اتنی تپتی ہوئی زمین تھی، تاریخ بتاتی ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہیں کی، جتنی شدید گرمی پڑتی ہے کہ خاک ابلنے لگتی ہے، خاک میں پانی نہیں ہوتا ہے، ابلنے لگتی ہے۔ عزاداروں کربلا میں یہی گرمی تھی، تپتی ہوئی گرمی، ہاں اتنی گرمی تھی کہ تاریخ بتاتی ہے کہ اگر اس میں دانا ڈال دیا جائے تو وہ بھن جائے۔ اتنی شدید گرمی میں حسین کہتے، اے ظالموں، اگر میں خطا کار ہوں، اگر میں گنہگار ہوں تو اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ ارے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے یہ 3 دن سے بھوکا و پیاسا ہے، ارے 2 قطرے پانی سے پلا دو۔ ظالموں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ امام حسین نے اس تپتی ہوئی زمین پر معصوم علی اصغر کو رکھ دیا۔ اے ظالموں، اگر تم سوچتے ہو اس کے بہانے میں پانی پی لے رہا ہوں تو اس معصوم کو میں لٹا دے رہا ہوں، لیکن عزاداروں کوئی جواب نہ آیا۔ اب جو علی اصغر کو اٹھایا تو علی اصغر کی پیٹھ پہ چھالے پڑے ہوئے تھے۔ بس ایک مرتبہ ہرملا نے تیر کو کمان سے جوڑا، پانی کا جواب ہرملا نے سہ شعبہ تیر سے دیا، تیر چلا، تیر کے ساتھ ساتھ معصوم علی اصغر سبحان اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون